السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے ساتھ بشریٰ خالق صاحبہ ہیں. بشریٰ خالق صاحبہ جو ہیں وہ خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق اور اس کے تحفظ کے حوالے سے ایک ایسا جانا مانا نام ہے جسے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کی کارکردگی، ان کی شخصیت ایک غیر سرکاری تنظیم وائز کی وہ سربراہ ہیں، اور یہ وہ تنظیم ہے جس نے خواتین کے حقوق اور ان کی ترقی کے حوالے سے سالوں سال سے بڑی محنت کی ہے. اور اب ہم اسی حوالے سے ان سے بات کرنے آئے ہیں ان کے آفس میں کہ ایک تو ان کی وائس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے وہ کیا سوچتی ہیں، کیا اس میں گنجائش ہے اور حکومت کی طرف سے کن اقدامات کی ضرورت ہے. بشریٰ صاحبہ بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ نے وقت دیا. یقیناً ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی. سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے ہی ہے. پچھلے دنوں ایک شیئر کیا تھا آپ نے، کچھ مجوزہ تجاویز تھیں قوانین کے حوالے سے، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون کے حوالے سے، جو آپ کچھ ان کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا ایسی ضرورت پڑی کہ آپ نے بھی تجاویز دیں، جبکہ حکومتی ادارے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس حوالے سے کام کرنے کے دعوے دار ہیں. دیکھیے، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری مصروفیت کے باوجود آپ نے بڑا اسٹرانگ فالو اپ جاری رکھا اور آج ہماری ملاقات بہرحال یقینی ہو گئی. میں جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا عورتوں کی ترقی کے حوالے سے، میں اس پہ اپنا جو میرا 20-22 سال کا اس سارے کام کے اندر بہت ہی چھوٹا سا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پہ جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں نے انفرادی سطح پہ ترقی کی ہے. انفرادی سطح پہ ترقی کی ہے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جن خاندانوں نے اور جن خواتین نے خود کوشش کی ہے، انہوں نے بہت سا نئے شعبے بھی ایکسپلور کیے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنی، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے تو بہت محنت کر کے تعلیم میں وہ سامنے آئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت بچیاں ماشاءاللہ ایسے ایسے سبجیکٹس میں اب جاتی ہیں جو پہلے نہیں سوچے جا سکتے تھے. وہ میل ڈومینیٹڈ تھی، یا یہ کہ ان کا کوئی لائف میں کوئی روزگار کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں بنتی تھی، لیکن انہوں نے ایکسپلور کیا اور وہاں پہ انہوں نے بہت اچھے اچھے میڈلز اور ایوارڈس بھی لیے ہیں. اسی طرح میں دیکھتی ہوں تو لڑکیاں سپورٹس میں بھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو جن لڑکیوں کی فیملیز اور خود بچیوں کے اندر پیشن ہے وہ سپورٹس میں جاتی ہیں، اور ادارے بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، مواقع ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور میں دیکھتی ہوں کہ خواتین نے انٹرپرینیورشپ کا جو ایک ہمارا پورا فریم ورک ہے کہ جہاں عورتیں خود بھی روزگار میں براہ راست حصہ لیتی ہیں اور پھر کوئی چھوٹا چھوٹا بزنس یا روزگار کھولتی ہیں جس سے کہ اور عورتوں کو بھی ساتھ ملاتی ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے عورتوں نے اپنا نام تو بنایا ہے. مگر بات یہ ہے، جو میرا شکوہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ مثالیں ہیں، ہم اٹھائیں گے، نام لیں گے، مثال پیش کریں گے کہ فلاں نے اتنا اچھا کام کر لیا. جو آپ بات کریں نا مواقع کی، میں وہاں ذرا رکنا چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ مواقع پوری طرح سے ہر عورت کے لیے ظاہر ہے. 22 کروڑ آبادی، اور 22 کروڑ آبادی، کم از کم ہماری شہری عورتیں، ہماری دیہی علاقوں کی عورتیں، ہماری کم پڑھی لکھی عورتیں یا ہماری محنت کش عورتیں، تو دیکھنا، میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے ایک طرف امید بھی نظر آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے عورتوں نے کچھ نے آگے بڑھ کے زندگی کے نئے اور نئے نام بنائے ہیں اور نئی پہچان بھی بنی ان کی. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ تمام مواقع انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوں اور اس کے مطابق ہر کسی کو وہ موقع جو ہے وہ مل رہا ہو، جن کو ہم یکساں مواقع کہتے ہیں، ہر طبقے کی عورت کے لیے وہ موجود ہو، ہر طرح کے ہر صوبے میں موجود ہو، تو وہاں مجھے جو ہے وہ خلا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو لوگ اسٹرگل کر کے آ رہی ہیں، محنت کرنے والی بچیاں، ان کو بہت آفرین ہے، شاباش ہے کہ مشکل ترین حالات میں جہاں مواقع بھی نہیں، جہاں پوری طرح سے ادارے بھی نہیں، جہاں بہت ساری حوصلہ افزائی بھی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود اگر وہ مثال بن کر ابھرتی ہیں تو یہ بہت، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی جدوجہد کی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور میں اس کو ریکگنائز کرتی ہوں کہ جس نے بھی کی ہے اس کی انفرادی سٹوری آپ سنیں تو وہ اسٹرگل کی سٹوری ہے، اس میں اس کے خاندان کی بھی محنت شامل ہے. لیکن ہم کہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا ماحول موجود ہے جہاں تمام بچیاں پڑھ سکتی ہیں اور ان کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی. ہم یہ سوچیں
کہ روزگار کے لیے تمام کے لیے لوگوں کے لیے مواقع موجود ہیں، اور دیہی علاقوں میں بھی ہیں اور شہری میں بھی ہیں، ہر صوبے میں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا صوبہ ہو، یا ہر کلاس کی لڑکی، ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو یہاں تو ابھی بہت ریس لگی ہوئی ہے، یا کم از کم یہ کہنا چاہیے ریس کے علاوہ بھی کہ ابھی کہیں کہیں تنگ نظری بھی موجود ہے. وہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی کے اندر تعصب بھی ہے. اچھا کہیں لگتا نہیں کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے؟ ایسے ہی جہاں ہم بہت ساری اپنی مثال پیش کرتے ہیں، وہیں پہ ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں کے اندر مجھے خاص طور پر ایسی بے شمار چیزیں دیکھنے کو ملیں جہاں مجھے لگا کہ کیا وقت کے پہیے کو آپ بجائے اس کے کہ ترقی کے حساب سے آگے کی طرف لے کر جائیں گے یا آپ اس کو الٹا گھمائیں گے. مجھے لگا یہ ریورسل بھی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں بھی میرے سامنے ایک سرکاری خط آیا جو کہ چکوال سے تھا، اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی چٹھی تھی، اور جو کہ ڈائریکٹو تھا اسکولوں کو، یہ جو ہمارے سیکنڈری اسکولز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے یہاں پہ بچیاں کو ایجوکیشن نہیں کر سکتی، اور اگر بچیاں یہاں پہ موجود ہیں آپ کے اسکولوں میں، یہ ڈائریکٹیوز پرنسپلز اور ہیڈ ٹیچرز کے لیے تھے کہ آپ وہاں سے یا تو ان کا نام اسٹرائک ڈاؤن کریں گے اور یا ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیں گے اسکول سے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس قسم کا جو ڈائریکٹیو ہے وہ اس 21ویں سینچری میں آپ عورت کی پروفائلنگ کس طرح کر رہے ہیں، آپ لڑکیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ دعوے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان دعووں میں سچائی بھی ہوگی، حقائق بھی ہوں گے، اور یقیناً حقائق انہیں پیش کرنے چاہیے ساتھ. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، ہماری پارٹیاں کام کر رہی ہیں، ہمارے صوبے ترقی کر رہے ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، تو یقیناً کوئی ہوم ورک کیا ہوگا، کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو ہوں گے نا. تو جہاں ہم دوسرے تیسرے قدم پہ جا کے جب یہ پوچھنا شروع کریں تو پھر یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے نا انفرادی والی، کہ انفرادی مثالیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جو اجتماعی طور پر حکومتی ذرائع سے، ریاستی اداروں کے ذریعے سے، اور جو بھی ہمارے ڈھانچے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، روزگار کے حوالے سے ہے، تو جو مواقع اور ماحول سازگار جس انسان کو ترقی کرنے کے لیے چاہیے، اور خصوصاً اس وقت ہم بات ہی عورتوں کی کریں تو وہ اس میں مجھے کافی چیلنجز بھی نظر آتے ہیں، اور ابھی کبھی کبھی مجھے کچھ کمٹمنٹ کی کمی بھی نظر آتی ہے، اور اس کی پھر میرے پاس بے شمار مثالیں بھی ہیں. کمٹمنٹ کس کی جانب سے؟ دیکھیں ہماری حکومتیں جو ہیں نا، سارے ذرائع وسائل انہی کے پاس ٹھیک ہے. ہماری جیسی این جی او بہت محدود وسائل میں چھوٹا چھوٹا کام کرتی ہیں اور ماڈل کریٹ کرتی ہیں اور پیش کرتی ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہو سکتا ہے. اگر کسی کوئی علاقہ بہت پسماندہ ہے اور وہاں عورتوں کی، لڑکیوں کی ایجوکیشن نہیں ہے، یا ان کی چھوٹی عمر میں شادی ہو رہی ہے، یا اس علاقے میں گھریلو تشدد بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کی روک تھام اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہم صرف بات چیت کر کے تو بتا سکتے ہیں، لیکن فرض کریں اسکول کھولنا ہے، گھریلو تشدد سے کی متاثرہ خاتون کو کسی شیلٹر ہوم تک پہنچانا ہے، تو وہ اس قسم کے ادارے تو حکومتی سرپرستی میں ہی کھل سکتے ہیں. آپ کا بنیادی کام تو این جی اوز نے آگاہ کرنا ہے اور ایک طرح سے نشاندہی بھی کرنا ہے. لیکن ہم یہاں تک نہیں رکتے، ہم حل کے لیے تجاویز بھی دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے کتنی تجاویز دیں. اب یہاں جو تجاویز ہم نے اس دن دی تھیں، یہ ہم نے 12 فروری جو ہماری پاکستانی عورت کا ایک قومی دن ہے اس کی نسبت سے تھا، اور ہم یہ باتیں سارا سال بھی کرتے ہیں، لیکن ان مخصوص دنوں کے اوپر تو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ماضی میں ایسی مثالیں، ایسی کاوشیں کی، جدوجہد کی، جو کہ آج بہت سے ثمرات تو لائی ہے، لیکن کام رکا تو نہیں، منزل تو حاصل نہیں ہوئی ہے. تو یہ مشن تو جاری رہنا ہے. تو وہ یہ اسی چیز کی ایک کنٹینویشن ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو فیصلہ سازی میں 33% نمائندگی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے میڈیا ہاؤسز ہوں، یا ہمارے جیسے این جی او کے دفاتر ہوں، یا سرکاری دفاتر ہوں، تعلیمی ادارے ہوں. یہ شکایت آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ابھی میل ڈومینیشن ہے، اور جو سب فیصلہ سازی کے جن کے پاس وسائل اور اختیارات ہوتے ہیں، وہاں جو باڈیز ہیں یا وہاں جو سٹرکچرز ہیں، وہاں آج بھی میل ڈومینیشن ہے. تو یہی سوچ آپ کسی بھی جگہ پہ پھیلا کے دیکھ لیجئے تو ہمیں نظر آتی ہے. اس کے باوجود بھی کہ آپ کی ورک فورس، میڈیا کی ورک فورس میں بھی عورتیں بہت آئی ہیں. جی بالکل
ٹھیک ہے. الیکٹرانک میڈیا نے بہت ایونیوز اوپن کیے ہیں ان کے لیے. ہمارے این جی اوز کے دفاتر میں بھی بہت زیادہ عورتیں آتی ہیں, ینگ خواتین گریجویٹس آتی ہیں. اسی طرح سے آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے تو وہاں پہ خواتین جا رہی ہیں. یہ سارا کمرشل ایریا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ خواتین بینکس میں آ رہی ہیں, دفاتر میں جا رہی ہیں. لیکن ابھی تک جتنا بھی ان سارے اعداد و شمار کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی عورتوں کو فیصلہ سازی میں اس طرح سے پوزیشنز نہیں ملی. وہ ہارڈلی 2-3% خواتین ہیں جو فیصلہ سازی میں ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خواہش کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی پہچان کی بات ہے. یہ یہاں کی نصف آبادی کی پوٹینشلز کو اکنالج کرنے کی بات ہے. یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, ہم عورتیں مل کر چلاتی ہیں. ہمارے ساتھ مرد بھی ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سپیسز سے ہم نے یہ پروف تو کر دیا ہے نا کہ پوٹینشل ہے, چلا سکتے ہیں ہم. اچھے مینیجر ہو سکتے ہیں, اچھی بزنس ویمن ہو سکتی ہیں, اچھی ورکر ہو سکتی ہیں جب گھر چلا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کتنی ڈائنامکس ہیں, کتنی ڈائنامکس ہیں. صبح سے لے کے رات تک کے کام گنے تو وہ کتنے مختلف ہیں. گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں وہ ڈائیورس ہیں, وہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز ہیں. تو جہاں ایک انڈیویجول, اور میں کسی مرد کے بھی پوٹینشیل پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کوئی اگر یہ عورتوں کو کہتا رہے, یا خاندان والے ہمارے عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے اور وہ آج بھی ہوتا ہے. میں اپنی بچپن دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا اس وقت بھی ہماری بہت سارے سبجیکٹس کے اوپر بھی بات ہوتی تھی, یہ تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے اور یہاں نوکری کر کے کیا کرنا ہے, گھر بیٹھو یہ کرو اور وہ کرو. آج بھی ہمارے پاس جب مختلف علاقوں کی لڑکیاں آتی ہیں تو مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوتی ہے, پریشانی کی بھی بات ہے کہ اب 25-30 سال کے بعد بھی میں وہی سنتی ہوں بات کہ آج بھی گھرانوں کے اندر سوچ یہ موجود ہے کہ لڑکی جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی, اور وہ نہ کرنے والی لسٹ کافی لمبی ہوتی ہے. بالکل. لیکن لڑکیاں ایک ایک کر کے یہ ثابت کرتی چلی جا رہی ہیں کہ نہیں, ہم مردوں اور عورتوں میں کوئی ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں یا ان کی جو پوٹینشیلز ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں. صرف ماحول کی بات ہوتی ہے, مواقع کی فرق ہوتی ہے, جہاں پہ ڈیلیور کرنا اور پرفارم کرنا کسی کے لیے بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے شاید آپ بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو لیبل کر کے ہم پھر وہاں تک پہنچا ہی لیتے ہیں نا کہ ہاں میں نہیں کر سکتی. تو یہ بات ہے کہ یہ اس قسم کی جو متھ بریکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 33% کی جب ہم نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ چاہے ہمارے دفاتر ہیں یا ہمارے بورڈز ہیں, جس بھی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, آپ کی یونینز جیسے بنے ہوتے ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان سب میں 33% نمائندگی عورتوں کو ملنی چاہیے. اور سب سے بڑی ڈیمانڈ اس وقت جو ہم بہت طاقت سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مقامی حکومتوں کا قانون بن چکا, آرڈیننس بنا ہے, قانون بننے جا رہا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ مقامی وسائل اور اختیارات کی تقسیم کا کام ہونا ہے, گورننس کا کام لوکل سطح پہ ہونا ہے, وہاں پر بھی عورتوں کو 33% نمائندگی دی جائے اور اس کے لیے ارینجمنٹس کیے جائیں. اسپیشل سیٹس رکھ کے کر لیں, جنرل سیٹس کے اوپر ان کو انکریج کریں, پھر اس کے لیے اس کو انشور کریں. جنرل سیٹس پہ آپ چھوڑ نہیں سکتے, بالکل ظاہر ہے. وہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے, آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے کہ ہاں کوئی بھی اس پہ آ سکتا ہے, کنٹیسٹ کر سکتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر ایکسیس کون کرتا ہے. وہ ہمارے ہاں میل کے پاس ایکسیس کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور خواتین کو موقع نہیں مل پاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بات کر رہے تھے. پھر پنجاب میں اور بھی بہت قوانین کے حوالے سے کچھ کام ہونا باقی ہے. جتنے بھی قوانین اب تک بنے ہیں, مثال کے طور پر گھریلو تشدد سے بچانے کا قانون ہے, ڈومیسٹک ورکرز جس میں فیمیل چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی پروٹیکشن کا ایک قانون موجود ہے, اور رولز آف بزنس نہیں بنے ہوئے ہیں. اب جب تک رولز آف بزنس نہیں بنیں گے کام تو ادھورا ہی رہ گیا. ٹھیک ہے, اسمبلی سے اپروول ہو گئی, شاباش, ہم بھی دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس میں بڑی ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز بڑی اسٹرگل کرتی ہیں, لیکن اگر رول آف بزنس نہیں بنتے تو اٹ مینس کہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو مٹیریلائز, وہ تو حقیقت ہی نہ ہو سکی. تو اس لیے ہماری وہ بھی ڈیمانڈ رہی ہے. پھر ابھی بھی پنجاب میں بے شمار ایسے خاندان ہیں جہاں یہ رجحان موجود ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی, 16 سال سے بھی کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. کووڈ میں آ کے یہ شکایت اور بڑھی ہے کیونکہ اتنا فرسٹریشن تھا لوگوں کے اندر, اتنی بے یقینی کی کیفیت تھی کہ جو لوگ خاص طور پر مرد جہاں ان کا روزگار متاثر ہوا, وہیں پہ دوسرا دھچکا جو ہے وہ خاندان
ایمان کے اس پہلو پہ ہوا کہ اگر بچیاں ہیں تو ان کی چلو جلدی شادیاں کر دیں کہ زندگی یا روزگار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو جلدی شادیاں کر دیتے ہیں. تو یہ شکایت سے بوجھ اتارنے والی بات ہے. تو یہ اس قسم کے حالات میں ہمارے جو مطالبات رہے ہیں وہ یہ بھی تھے. پھر کچھ ادارے ہمارے یہاں جیسے ہمارا پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے, تو اس کی چیئر پرسن جو ہے وہ کوئی 2-2.5 سال ہونے کو ہیں, وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ادارے جو خصوصی طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہیں عورتوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, کم از کم ان کو پولیٹکس سے بیونڈ رکھنا چاہیے. اور وہ ورنہ پھر فعال نہیں رہتے اور غیر سنجیدگی کا ایک عنصر آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. تو جہاں حکومتیں جب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں, ہم انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, اور پھر ہم, آپ کو بھی پتہ ہے نا خواجہ صاحب کہ یہ انٹرنیشنل اب گلوبل ولیج کا ہم حصہ ہیں. نہ صرف ہم بہت سارے بینیفٹس لیتے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پہ ہم اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. تو ہماری جیسے ہم انسان بھی ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہیں, ہمارے ادارے اکاؤنٹیبل ہیں, اسی طرح ہماری حکومتیں اور ریاستیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں. تو جہاں ہم انٹرنیشنل لاز کی کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں کہ کنونشنز ہیں ہم ریٹیفائی کریں گے, سگنیٹری ہیں اس کے, اور آ کر کے پاکستان میں ہم اپنے پالیسیاں بدلیں گے, لاز بدلیں گے, تو یہ دراصل ایک طرح کی فالو اپ بھی ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اور ایسی صورت میں ہمارے بے شمار ایسے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جو خصوصی طور پر ڈیڈیکیٹڈ اور اسپیشلائزڈ ہیں فار دا ویمن امپاورمنٹ. اور ایسے میں ہماری ریاست, وہ کوئی بھی حکومت اس میں ہو, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ آ کر یہاں پہ میئرز لے. اب اگر ہم میئرز نہیں لیتے تو ہم دنیا کو پھر بتائیے کہ کیا جواب دیں گے نا. تو یہ ایک 2 وے پروسیس ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ دنیا میں اپنی پہچان بنانا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. ظاہر ہے, تو آپ جب کمٹمنٹس کرتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل, وہ اس کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے کرنی ہے. تو یہاں میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جو ہے نا, ہماری تمام تر حکومتیں, ہم نے دیکھا ویسے جب 2008 سے 2013 کی اسمبلی تھی یہاں پہ, اور پیپلز پارٹی کی زیادہ گورنمنٹ تھی صوبوں میں, تو اس وقت پرو ویمن لاز زیادہ آنے شروع ہوئے. پھر جو اگلی حکومت 2013 سے 18 تک کی تھی, تو اس پہ امپلیمنٹیشن کا کام اور میکنزم اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہم بات کریں کمیٹیاں بن گئیں, کمیشن بن گئے. تو اس طرح کے جو ڈھانچے ضروری تھے ادارے بننا, وہ بننا شروع ہوئے. مگر اب کہیں کہیں ہمیں تھوڑی سی سست روی بھی نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سلو ہو گیا پروسیس, کیونکہ اسمبلیز کے اندر بھی اب اس طرح سے وہ بزنس نہیں ہو رہا. رولز آف بزنس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بننے چاہیے. تو اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں ہے, اور کتنے سال, 3-4 سال تو ہو گئے ہیں نا ان کو. تو اب تو اگلے سال کے الیکشنز کی تیاریاں شروع ہیں. تو ایسی صورت میں اس ٹرنیور میں ہمیں لگتا ہے کہ پروسیس کچھ سلو بھی ہوا ہے. کچھ جو ادارے بنے ہوئے تھے جن کو بجٹری ایلوکیشن ہونا بہت ضروری تھی تاکہ وہ اپنے پروٹیکشن اور وہ دیگر کام جو ہے وہ جاری رکھتے, ہمیں وہاں پہ بھی ہنڈرنس نظر آئی کہ بجٹ کے بھی ایشوز آتے رہے. لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ میں واپس اپنی بات پہ جاؤں گی کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم پر امید بھی ہیں, پرجوش بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہم ہمیشہ باہر آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ حق بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ تسلسل, تو عورتوں کی حقوق کی جو تحریک ہے اس میں کہیں مجھے ڈویژن اور ٹھہراؤ نظر نہیں آتا. وہ چل رہی ہے, کبھی اس کی شکل کوئی اور ہوگی. پہلے ہمارے سے سینئر ہماری ایکٹیوسٹ عورتیں تھیں, آسما جہانگیر صاحبہ ہمیں لیڈ کرتے تھے. کبھی ہم بھی بیچ میں لیڈرشپ میں آ گئے. اب نوجوان نسل اور آ رہی ہے, وہ بھی ان نعروں کو اون کرتی ہے اور آگے لے کے چلے گی اس مشن کو. شاید ہمارے پوائنٹس بدل جائیں, سڑکیں بدل جائیں, کوئی کبھی پریس کلب کے آ گئے ہیں تو کبھی چیئرنگ کراس کے آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. اور اپنے اپنے معروضی حالات میں اب جیسے ڈیجیٹل کا دور ہے اس وقت, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ موبلائزیشن یا وہ جو تحریک ہے وہ ہو سکتا ہے انسانی سر گنتی میں کم ہو گئے ہوں سڑکوں کے اوپر ہی. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں گفتگو بہت تیز ہو رہی ہے, اور ادھر آتی ہے بات, ادھر ریئیکشن بھی آتا ہے, سپورٹ بھی آتا ہے, انڈورسمنٹ بھی ہے. تو یہ سارا ملا جلا ایک جو مزاج ہمیں سوشل میڈیا کے اندر انسانی حقوق کی ترقی اور عورتوں کے حقوق کی ترقی کی ترویج میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ سب کچھ ہے وہاں پہ, ہر طرح کا فلیور موجود ہے. تو یہی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ پروسیس ہے جو آن گوئنگ ہے, بات رکی نہیں, بات ٹھہری نہیں, ختم نہیں ہوئی, یہ چل رہی ہے. اچھا,
ابھی آپ نے اپنی جدوجہد کی بھی ذکر کیا اور بہت ساری ماضی کی ایسی خواتین بھی تھیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب شخصیات ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ چلا رہی ہوتی ہیں معاملات کو، جب وہ ہٹتی ہیں منظر سے تو ان کی سیکنڈ لائن کوئی نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے آپ کی پہلے والی ساری جدوجہد ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد ضائع ہو جاتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے نو ڈاؤٹ آسماں جہانگیر، ہیرا جلانی وغیرہ نے بہت کام کیا، انہوں نے اپنے شعبے میں بہت کام کیا، دیگر شعبوں میں مختلف خواتین آپ بھی کام کر رہی ہیں، تو لیکن کیا کہیں کوئی کسی جوائنٹ وینچر کی ضرورت نظر آتی ہے آپ کو کہ جو مختلف سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص اب تو ٹرانسجینڈر پہ بڑا کام کرنے والے ہیں، اب یہ ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ایک علیحدہ بحث ہے کہ مقاصد کیا ہیں؟ آپ کے تو مقاصد بڑے واضح ہیں کہ آپ تو خواتین کی ترقی اور حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کہیں خواتین کی قیادت کے حوالے سے کوئی خلا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ ہمارا صرف پاکستان کا نہیں، یہ ہمارے نا ساؤتھ ایشیا اور ہمارا سب کانٹیننٹ کا یہ رہا ہے مسئلہ کہ ہم بھلے تنظیم سازی بھی کر رہے ہوں، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ کے اوپر ہوتی ہے کہ اچھا وہ کیسی ہے، وہی ہمارا رول ماڈل بن جاتی ہے، اور ہم اسی کی جو پیروی کرنا شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے گھروں خاندانی مزاج بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سا لے نا کہ جہاں ہماری براٹ اپ ہوتی ہے، جہاں ہماری کچی ایک سمجھ بوجھ آہستہ آہستہ بڑھتی، تو وہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہم خاندانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہماری نظر ہوتی ہے ہمارا بڑا کیا کہے گا، ہم اس کی آنکھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے مزاج کے حساب سے ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا نہیں اچھا لگ رہا، تو بالکل یہ ہمارے اندر یہ ٹریٹس اور یہ خد و خال جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور اسی میں ہماری اپنی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ انفرادی مزاج یا ڈھل جانے والا یا بچ جانے والا وہی ہمیں اپنے تحریکوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو ہم محتاج ہوتے ہیں، ہم تحریک کی اوور آل اسپرٹ کے نہیں محتاج، ہم کسی شخصیت کے محتاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بتائے گا تو چل پڑیں گے، خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ہماری ریپلیس کرنے والا کوئی ریپلیس کرنے والا پھر نہیں ہوتا، تو وہ ہماری نا لیڈرشپ کے اندر بھی پھر یہ چیز سرایت کر جاتی ہے کہ کہیں کہیں، اور یہ میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں کہ ہم کہیں کہیں انسیکیورٹیز کا، عدم تحفظ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وسائل کم مسائل زیادہ، ایسے میں وہ جو آپ بیچ کی جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح کی فائٹ ہے نا، لڑائی ہے ریسورسز پہ، نام پہ، پہچان پہ، وہ ہے یہاں پہ وہ تنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری تحریکوں میں بہت سے نام تو اتنا زیادہ شائن کر گئے کہ وہ تحریکوں کو بالکل ہی انہوں نے لپیٹ ہی لیا نا، وہ بس نام ہی رہ گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹرینڈ اب بدل بھی رہے ہیں، اب آپ، اور خصوصی طور پر یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے نا، اس میں اب وہ ذاتیات کے ارد گرد چیزیں نہیں ہیں، اب نظریات کے ارد گرد بھی گھومے گی۔ ہاں ابھی بھی ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ وہ پرانی سوچ، اور وہ یقیناً بہت رجتی سوچ کا ہی حصہ ہے یہ کہ ہم ایک شخصیات کے پیچھے بھاگیں بجائے اس کے کہ نظریے کو سمجھیں، نظریے کی ڈائنامکس کو سمجھیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور وہاں سے کچھ سیکھیں۔ تو یہ ٹوٹ رہے ہیں، یہ بت بھی ٹوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں اور مزید بہتری آئے گی، لیکن جو پرانے نام ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے، آسماں جی ہیں، ہنا جلانی، آج بھی جس طرح سے وہ متحرک ہیں میں ان کو بہت قریب سے دیکھتی ہوں، اور میں نے آسماں سے بہت سیکھا بھی ہے اور انسپائرڈ بھی ہوں۔ عالیہ رحمان صاحب سے بہت انسپائر تھی، کیونکہ ہیومن رائٹس کی جو اسٹرگلز ہیں ان میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ دبنگ آوازیں اور وہ جو فور فرنٹ پہ آ کے کھڑے ہو کے جب بات کرتے تھے تو پھر ان کی بات ہی اتنی بڑی ہو جاتی تھی کہ وہ باتیں آج بھی زندہ ہیں، آج وہ خود نہیں ہیں لیکن وہ باتیں ہم سب بیٹھ کے کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے سبق بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں ٹائم پہ انہوں نے یہ بات کی تھی، تو یہ اس میں تعصب نہیں تھا، حقوق کی بات تھی، تو یہی سمت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ایک تو وہ چیز ہے، دوسرا میں سمجھتی ہوں جو ہماری مین جو بڑی لیڈرشپ ہو، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اختیارات، اپنی لرننگ، زندگی کے تجربات،
آنے والے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے نئے لوگوں کو وہ منتقل کریں. وہ اثاثے ہیں, وہ تجربات اپنے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں لے جانے, وہ یہ ہم نے بھی یہیں سے سیکھے. بالکل ٹھیک. اصل چیز ہے کہ وہ قرض ہے, ضرورت ہے. وہ جو سمجھ بوجھ دانش جس کی بنیاد پہ میرا نام ہے, تو میں نے بھی تو اسی دھرتی سے انہیں لوگوں سے سیکھا نا, کام کرتے ہوئے سیکھا. تو وہ دراصل ایک قرض ہوتا ہے جو ہمیں اتارنا ہوتا ہے, اور اس کی بہتر خوبصورت شکل یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اگلی نسل میں اس کو منتقل کر دیں. تو یہ جہاں جہاں ہوا ہے وہاں پہ تحریکیں یقیناً چلتی رہتی ہیں, اور ہم میں سے ہم بہت ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جو کبھی بھی اپنے نام اور اس کے پہچان کے پیچھے نہیں جاتے, وہ بات کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر بات سمیٹنے والے اور اس کو آگے لے کے چلنے والے ہم میں سے بہت سے ہوں گے, وہ لے کے چلتے ہیں. تو مجھے ملا جلا سا رجحان پاکستان کے اندر نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ مخصوص جو تحریکیں چل رہی ہیں, اور جو خاص طور پر جو ہمارے سماجی گروپ سب جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, ٹرانسجینڈر ہیں, ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں, یہ میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت نگلیکٹڈ تھے, درست. اور جتنا ایکسپلائٹیشن ان کا ہوا ہے سوشل اکنامک گراؤنڈس کے اوپر, ان کی پرسنل جو ہم نے اس لیول پہ ایکسپلائٹ ان کو کیا ہے, اس کی تو پہلے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, نہ صرف ہم انڈیویجولز مانگیں, ہماری ریاست بھی مانگے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم تہیہ کریں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ان کو واپس زندگی کے نارمل دھارے کے اندر کیسے مین اسٹریم کر سکتے ہیں. اور جو آخری بات میں اس میں کہوں گی کہ یقیناً جو تحریکیں ہیں وہ ان کے مقاصد بہت واضح ہونے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں. اور کبھی بھی کوئی تحریک, یہ میری میں چونکہ ان تحریکوں کا حصہ بھی ہوں, اور میں پسند کرتی ہوں اپنے اس انداز کو بھی کہ میں ان تحریکوں سے جا کے سیکھوں جہاں لوگ جمع ہو اور جو اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹی پاکٹ میں کہیں کر رہے ہیں, آئسولیشن میں کر رہے ہیں, یا جڑ کر رہے ہیں, لیکن میں ان سے سیکھتی بہت ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ کوئی بھی تحریک ہوگی جب تک وہ دوسری تحریک کے ساتھ جڑے گی نہیں, وہ اپنے آپ میں اکیلا آئسولیشن میں اپنے مقاصد اور اہداف پورے نہیں اچیو نہیں کر سکتی. تو چاہے وہ ٹرانسجینڈر کی ہو, ہمارے اسپیشل افراد جو ہیں وہ ہیں, عورتوں کی تحریک ہے, مزدوروں کی تحریک ہے, میڈیا کے لوگوں کی تحریک ہے, صحافیوں کی ہے. ہم سب نے ایک دوسرے کی تحریکوں کو ساتھ جوڑنا ہے, اور تحریکیں آپس میں جب ملتی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, سولیڈیرٹی کرتی ہیں, تب آپ کچھ نیا اچیو کر پاتے ہیں. تو کوئی بھی تحریک میں ہمیشہ پتہ نہیں کیوں اس کی مثبت سائڈ ہی دیکھتی ہوں چیزوں کی, اور خاص طور پر تحریکوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے, اور بڑے اہداف پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اس میں لیڈرشپ کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سیکنڈ لائن لیڈرشپ بھی تیار کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے اہداف کو واچ کیسے کرتی ہے. لیکن یہ تو بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم آئسولیشن میں تحریکیں نہیں چلا سکتے.